السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور احسان ہے کہ ہم الحمدللہ پہلے روزے کی سحری کھا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہم سب کے لیے بہت ہی مبارک بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس میں تمام وباؤں سے، تمام بلاؤں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک سے صحیح انداز سے، صحیح طریقے سے ہمیں لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک دراصل رمضان المبارک اور قرآن کریم دونوں کا تعلق لازم اور ملزوم کا ہے۔ ہمارے اکابر بزرگان دین، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا جبریل علیہ السلام باضابطہ رمضان المبارک میں دور فرمایا کرتے تھے قرآن کریم کا، اور حضرات صحابہ کے معمولات میں بھی یہ چیز ہے کہ کثرت سے تلاوت حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں ہم قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے، تلاوت کرتے ہیں تو وہ تاثرات ہمیں محسوس نہیں ہوتی جو ان حضرات کو محسوس ہوتی تھیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر، ناک اور کان کے ڈاکٹر ہیں وہ، تو ایک صاحب ان کے پاس آئے کہ جی میرے کان میں درد ہے۔ انہوں نے اس کو چیک کیا، چیک کرنے کے بعد ان کو دوائی دے دی۔ دوائی دینے کے بعد 2-3 دن کے بعد وہ صاحب پھر آئے اور آنے کے بعد کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بالکل بھی فائدہ نہیں ہے، اور کان کا درد جو ہے بدستور اسی طرح ہے، اور بلکہ اس سے زیادہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھئی بڑی حیرت کی بات ہے، 2-3 دن اور کھائیے، انشاءاللہ درد ٹھیک ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم دوائی کھا رہے ہو؟ ڈاکٹر صاحب نے ان سے تحقیقاً پوچھا کہ تم دوائی کھا رہے ہو یا نہیں کھا رہے ہو؟ کہ جی ڈاکٹر صاحب میں دوائی، آپ نے کہا تھا نا کہ دوائی کھا نہیں رہا ہوں، بلکہ میں دوائی جو ہے وہ کان میں رکھ رہا ہوں۔ تو وہ 3 دن تک وہ بندہ کان میں دوائی رکھے رہا، اس کی وجہ سے اس کو درد کو فائدہ ہونے کے بجائے اس کا درد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ قرآن کریم کے حوالے سے ہم سب کا معاملہ بالکل اسی طرح ہے۔ قرآن کریم حقیقتاً شفا کی کتاب ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہر مسئلے کا حل رکھا ہے، ہر پریشانی اور پرابلم کا سولیوشن اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر رکھا ہے، لیکن ہمارا اس کے ساتھ وہ تعلق نہیں اور وہ طریقہ ہمیں نہیں آتا جس طریقے سے اس کا استعمال کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت میں رمضان المبارک میں خاص اہتمام قرآن کریم کی تلاوت کا ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین سے یہ بات منقول ہے کہ سارے معمولات چھوڑ دیا کرتے تھے اور رمضان المبارک کو قرآن کریم کی تلاوت سے ہر وقت مصروف رہا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی تلاوت میں 2 طرح کے معمولات ہمیشہ اپنانے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ قرآن کریم سے تأثر قبول کریں۔ مثال کے طور پہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تو تلاوت کے دوران آپ کا دل اس کی ہر آیت سے ایک خاص قسم کی فیلنگ اور احساس اس کا آپ کے دل کے اندر آ رہا ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی آیت کو سمجھ پا رہے ہوں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کی آیت کو ہم اس کے معنی اور مفہوم نہیں سمجھ پاتے، پھر بھی اس احساس کے ساتھ کہ میرے رب کا کلام ہے، اپنے دل کے اندر تاثر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آنکھوں سے آنسو جاری کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کے رب کا کلام ہے، جس کے ساری دنیا اور دنیا کے بعد قیامت میں جس کا سکہ چلے گا اور جس کا حکم چلتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف تھے اور قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، اور فرماتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے رونے کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے کہ
چولہا ہوتا ہے، چولہے پہ کوئی ہانڈی رکھی ہوئی ہو اور ہانڈی کے پکنے کی آواز جیسے آتی ہے، بالکل اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے اسی طریقے سے تڑپنے کی اور اضطراب اور بے چینی کی آواز آ رہی تھی۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تأثر تھا اللہ کے کلام سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا خوف تھا۔ جس بندے کے دل کے اندر گناہوں سے پاکی ہوتی ہے اور گناہ سے پاک صاف اس کا دل ہوتا ہے، وہ قرآن کریم سے اسی طرح تأثر قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے اور بکثرت آتا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے میں نے فجر کی نماز پڑھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی نماز میں سورہ یوسف پڑھی، اور جب سورہ یوسف پڑھتے پڑھتے اس مقام پہ پہنچے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غم کا اور اپنے درد کی شکایت اپنے رب سے کرتا ہوں، اللہ سے کرتا ہوں۔ جب اس آیت پہ پہنچے تو اتنا روئے کہ ہچکیاں بن گئیں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں بالکل پچھلی صف میں کھڑا ہوا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکیاں خود میں اپنے کانوں سے سن رہا تھا۔ یہ تأثر تھا ان حضرات کا، اور ان کی طبیعتوں کے اندر نیکیاں تھیں اور ان کی طبیعتیں گناہوں سے پاکی تھی، جس کی وجہ سے اتنا عجیب و غریب تأثر یہ حضرات قرآن کی ہر آیت سے لیا کرتے تھے۔ یہ تأثر ہماری طبیعتوں کے اندر ختم ہو گیا، کیونکہ ہماری طبیعتوں کے اندر گناہ کا غلبہ ہو گیا۔ گناہ کا غلبہ ہونے کی وجہ سے آج ہمیں قرآن کریم کے پڑھنے میں دل ہی نہیں لگتا ہے، نمازیں پڑھنے میں دل ہی نہیں لگتا ہے، اور گناہوں کے غلبے کی وجہ سے نیکیوں سے دوری ہو گئی، اور نیکیوں سے دور ہونے کی وجہ سے ہم ایسی چیزوں کے قریب ہو گئے جو گناہوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ آج 24 گھنٹے میں سے اکثر و بیشتر وقت ہمارا موبائل کے اندر، یوٹیوب کے اندر، اور نہ جانے کیسی کیسی چیزوں کے اندر، فلموں کے اندر، اللہ معاف فرما دے، گناہوں کے اندر بیتتا ہے، کیونکہ ہم نیکیوں سے دور ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے، اللہ کے کلام سے دور ہو گئے، گناہوں سے قریب ہو گئے۔ تو گناہوں سے جو بندہ قریب ہوتا ہے تو وہ تو یقینی طور پر ایسی چیزوں کا استعمال زیادہ کرتا ہے، اور اس کو دلچسپی ایسی چیزوں سے ہوتی ہے۔ دوسری چیز قرآن کریم کی تلاوت کے اندر جس کا اہتمام ہونا چاہیے وہ یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کرے اور بہت زیادہ کرے۔ یہ نہیں کہ 5 منٹ تلاوت کر لی اور قرآن اٹھا کے رکھ دیا، 10 منٹ تلاوت کر دیا قرآن اٹھا کے رکھ دیا۔ یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، پورا ملک بند ہے، ہمارا علاقہ بند ہے، ہم نہ کہیں گھوم سکتے ہیں نہ کسی سے مل سکتے ہیں۔ تو بزرگوں، اس وقت تو وقت ہی وقت ہے، تو اس کا استعمال ہم قرآن کریم کی تلاوت میں لگائیں، اور اتنا وقت لگائیں کہ ہماری طبیعت دوسرے مشاغل سے الگ ہو کر، دوسری جو طبیعت کا جو ہیجان جس کی طرف ہے، مثال کے طور پہ موبائل ہے، مثال کے طور پہ دوسری چیزیں، ان مصروفیات سے الگ ہو کے کچھ نہ کچھ توجہ اس کی سمٹ جائے کر اللہ کے کلام کی طرف، قرآن کریم کی طرف۔ اتنا وقت ہمیں کم از کم قرآن کریم کی تلاوت میں لگانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک ساتھ کم از کم 1-1.5 گھنٹہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، تو پھر ساری دنیا کی مشغولیات سے انسان کی طبیعت کچھ وقت کے لیے کٹے گی اور اللہ کے کلام سے جڑے گی، اور پھر رفتہ رفتہ وہ تأثر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا جو ہمارے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ تھا، اور اس کے بعد بزرگان دین کے معمولات میں سے۔ تو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت یہ بھی ہمارے بزرگوں کے معمولات میں سے ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ترکستان کے باشندے تھے، ترکستان میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی والدہ بڑی نیک اور بہت زیادہ قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والی عورت تھیں۔ یہ چنانچہ اپنی والدہ سے اثر لے کر ان کی طبیعت میں بھی قرآن سے والہانہ تعلق پیدا ہو گیا۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت والا روزانہ 2 قرآن کریم تلاوت فرماتے تھے، 2 قرآن کریم 60 پارے روزانہ حضرت کے معمولات میں تھا، روزانہ 2 قرآن کریم تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ یہ تو پرانی بات ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں تقریباً 42 سال سے زیادہ تک
42 سال کنٹینیو تسلسل کے ساتھ حضرت شیخ ایک قرآن کریم روزانہ ختم فرمایا کرتے تھے. رمضان المبارک کے ہر دن میں پورا ایک قرآن کریم مکمل فرمایا کرتے تھے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ کو وفات ہوئے ہوئے بہت لمبا عرصہ نہیں گزرا، تو حضرت شیخ روزانہ رمضان المبارک میں ایک قرآن کریم مکمل فرمایا کرتے تھے. شیخ الحدیث نے اپنی بچیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ کھانا بنانا ہے، بچوں کی مصروفیات ہیں، گھر کی صفائی وغیرہ کی مصروفیات ہے، ان سب کے ساتھ حضرت شیخ الحدیث اپنی بچیوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ روزانہ 14-15 پارے تلاوت کر لیا کرتی تھی، بلا تعب اور بلا تھکان کے 14-15 پارے تلاوت کر لیا کرتی تھی. یہ عورتوں کا، ان کی بچیوں کا حال تھا. آج خود ہماری صورتحال یہ ہے کہ اگر آدھا پارا پڑھ لیں تو ایسے سمجھتے جیسے ذرا پتہ نہیں کیا کر لیا. تو بزرگوں، کثرت سے تلاوت یہ مطلوب ہے، اور رمضان المبارک میں تو بہت زیادہ تلاوت میں انسان کو وقت لگانا چاہیے. خود میرے والد ماجد حافظ شاہد حسین صاحب نور اللہ مرقدہ، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص شغف اور خاص ایک تعلق عطا فرمایا تھا قرآن کریم سے. روزانہ رمضان المبارک کے اندر، رمضان المبارک کے علاوہ بھی تہجد کے اندر عام طور پر تہجد کی نماز میں کئی پارے، 2 3 پارے، بعض وقت 5 پارے تلاوت کرنے کا عام معمول تھا ان کا. اور جیسے ہی رمضان المبارک آتا تو ان کی صبح، ان کا دوپہر، ان کا شام، ان کی رات اور ان کا دن قرآن کریم سے مشغول ہو جاتا. جب رات کو ہماری بہن کھانا پیش کرتی تو میں نے بکثرت ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آج میرے 40 پارے ہو گئے، یعنی 40 پارے میں نے تلاوت کر لیے. کبھی ایک قرآن ختم کر لیا، کبھی 35 پارے تلاوت کر لیے. بزرگوں، بہت بڑی بات ہے ایک قرآن کریم ختم کرنا، 40 پارے پڑھنا، یعنی ایک قرآن 10 پارے پڑھنا. یہ میرے والد کا واقعہ ہے، کسی اور کا نہیں، یا بہت پرانے زمانے کی بات نہیں، اس دور کی بات ہے. جس کو شغف ہوتا ہے قرآن کریم سے، جس کو تعلق ہوتا ہے اللہ کے کلام سے، اس کو تلاوت میں اتنا ہی مزہ آتا ہے جیسے کہ آج کے زمانے میں ہمیں موبائل دیکھنے میں مزہ آتا ہے. اس لیے بزرگوں، اپنی مصروفیات میں تبدیلیاں لائیں، ان موبائلوں سے ہٹیں، ان گندی مصروفیات سے الگ ہوں، اللہ کے کلام سے تعلق مضبوط کریں. کچھ نہ کچھ تلاوت کریں روزانہ. کم از کم جو بندہ ناظرہ خواہ ہے، قرآن کریم پڑھ سکتا ہے دیکھ کر، اس کو اس وقت کی بالکل خالی وقت کے اندر کم از کم 3 پارے ضرور تلاوت کرنا چاہیے. اس لیے ہم انشاءاللہ، پہلا روزہ ہے، ابھی رمضان مکمل ابھی پڑا ہوا ہے، ہم انشاءاللہ آج سے اس بات کا ارادہ کریں کہ روزانہ زیادہ سے زیادہ وقت ہم قرآن کریم کی تلاوت میں لگائیں گے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام سعادتیں اور تمام نیک بختیاں اور تمام نصیبہ وریاں اور تمام اچھائیاں اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے اندر سمو دی ہیں. جو جتنا چاہے اس سے حاصل کر لے. جو جتنا تلاوت کرتا ہے قرآن کریم کی، اللہ رب العزت اسے اتنی سعادتیں اور نیک بختیاں عطا فرماتا ہے. اور جو قرآن کریم کو چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سعادتوں سے، نیک بختیوں سے، اچھائیوں سے بھی محروم کر دیتا ہے. صحیح فرمایا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان هذا الكتاب یرفع به اقواما ویضع به آخرین. اللہ کی یہ کتاب یعنی قرآن کریم، اس سے ایک قوم بلندی حاصل کرتی ہے اور ایک قوم پستی کا شکار ہو جاتی ہے. جو اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، اس کی تلاوت میں مشغولیت بڑھاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلند سے بلند کر دیتے ہیں. اور جو اس کو چھوڑ دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے نصیبے کے اندر پستی اور ذلت اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتے ہیں. اس لیے ہم انشاءاللہ آج رمضان مبارک کے پہلے روزے کی صبح میں انشاءاللہ ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے. ایک منزل یعنی 5-6 پارے کم از کم انشاءاللہ ہم روزانہ پڑھیں گے. اللہ رب العزت ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اس بندے کے لیے بھی رمضان المبارک کی خاص دعاؤں میں اب اس بندے کو بھی شامل رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عافیت سے اس دنیا میں رکھے، اللہ رب العزت تمام بلاؤں سے، تمام وباؤں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔